بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ہم سب رمضان المحترم کے عشرۂ مغفرت کے بالکل آخری ایام میں ہیں. اب ہم سب پر جہنم سے آزادی اور براءت کا عشرہ یعنی آخری عشرہ ہم پر صاحباً ان قریب ہونے والا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قدر رمضان کی توفیق نصیب فرمائے اور جو بھول چوک ہوئی وہ معاف فرمائے. بالخصوص رمضان المحترم ماہ قرآن اور ہر دن اس کا ہر لمحہ یوم القرآن، ساعت القرآن، وقت القرآن سے معنون ہے. یعنی ہر لمحہ قرآن پاک اور ہر گھڑی قرآن پاک کے ذکر سے، تلاوت سے اور فہم سے عنوان رکھتا ہے. خاص مناسبت حاصل ہے، خاص مناسبت ہے قرآن پاک کو رمضان سے. اس لیے نہیں کہ یہ نازل ہوا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ قرآن پاک اہمیت کا حامل ہے اور قرآن پاک کو اہمیت والے اور عظمت والے مہینے میں نازل کرنے کی وجہ بھی یہی ہے. رمضان المحترم میں ایک رات 1000 رات سے بہتر ہے. وہ ہم سب کو ملنے والی ہے انشاءاللہ. مگر مسلمانوں آنکھیں دیکھتی ہیں اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ خصوصاً رمضان کے آخری 10 دن ہمارے شاپنگ کے حوالے ہو جاتے ہیں. رات پرسنٹیج تو چھوڑیے، کوانٹیٹی اور گنتی بھی نہیں ہو سکتی. اتنے لوگ بازاروں میں، گلی کوچوں میں، دکانوں میں رہتے ہیں. ہماری عورتیں ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہاں رہتے نہیں ہیں، یعنی مسجد میں نہیں رہتے، بازاروں میں رہتے ہیں، کیا ان کے لیے رمضان ہے؟ کیا آپ کھانا پینا ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے؟ اور روزہ کی وجہ سے ہی رمضان ہے نا. تو پھر روزہ کا نام ہی تھا. صیام کا معنی ہی امساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے اور پینے اور متعلقات زوجیت سے بچنے کا نام روزہ ہے. اس کا مطلب مقصد رمضان روزہ ہے اور مقصد روزہ ہے کھانے پینے سے بچنا. مگر افسوس ہے جتنا اہتمام کھانے پینے کا ہم رمضان میں کرتے ہیں، غیر رمضان میں ہم نہیں کرتے. مرد حضرات کھانے پینے میں مصروف ہیں اور عورتیں شاپنگ میں مصروف ہیں، اور گھر جو ہے بے برکت میں مصروف ہے. گھر سونا پڑا ہوا ہے. لازم یہ تھا کہ مرد حضرات مسجد کو بھرتے اور عورتیں گھر کو آباد کرتی، قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتی
کس لیے ان کو جہیز میں قرآن دیا گیا ہے؟ کس لیے؟ کب کے لیے؟ بڑے افسوسناک پہلو ہے۔ قرآن پاک کا مقصد آپ کو ہدایت دینا ہے، اور اسی لیے اس سال عظمت قرآن کے حوالے سے اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھے کہ صرف قرآن معظم ہے آپ کے سننے کی وجہ سے، نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے معظم ہے، قرآن اللہ کی بولی ہے اس لیے معظم ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ مجھے پڑھو، کوئی شک کی جگہ نہیں ہے اس میں، مجھے پڑھو اس میں سب کچھ ہے۔ ہم بھی کتاب پڑھتے بھی ہیں، ہم لوگ لکھتے بھی ہیں، لیکن کسی ایک ٹاپک پہ لکھتے ہیں۔ کوئی بایولوجی کی کتاب ہے، کوئی کیمسٹری کی کتاب ہے، ہر ٹاپک نہیں رہتا ایک کتاب میں۔ لیکن یہ قرآن وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، دوسری جگہ فرماتا ہے کل شیء فصلناہ تفصیلا، تیسری جگہ فرماتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ سب کا خلاصہ یہی ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، خشکی اور تری کی ہر چیز، آسمانی اور زمین کی ہر چیز، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے اس کتاب میں نہ ہو۔ گویا اس کتاب میں ہر چیز کا ڈیٹیل ہے۔ آپ ایک ٹاپک کی کتاب کو A to Z جب تک نہیں پڑھیں گے وہ ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب اسلام آپ کا قرآن ہے اور قرآن میں ہر چیز ہے، تو اب جب تک اسے نہیں پڑھیں گے کیسے اسلام معلوم ہوگا، کیسے آپ کو مسلمان ہونا معلوم ہوگا؟ یہ ہے مقصد عظمت قرآن محفل رکھنے کا، یہ ہے مقصد کہ آپ قرآن سے قریب ہوئیے۔ قرآن تو آپ سے قریب ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے قرآن، نبی کے ذریعے سے آپ کے قریب کیا ہے، لیکن کیا آپ قرآن سے قریب ہیں؟ جیسے سورۃ الاحقاف کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، بلکہ سورہ قاف کی لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ مفہوم یہ ہے کہ اے انسان، میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے ہیں جو آپ اپنے فرینڈ میں، اپنے دوست سرکل میں کرتے ہیں، کر رہے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ رسپیکٹ ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، ٹوک دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھوڑا سا دیکھیے، تھوڑا سا رسپیکٹڈ قرآن سے جڑے ہوئے شخص کا احترام کیے آپ، تو آپ کی وہ ساری ایکٹیویٹی جو فضول تھی، بیکار تھی، ڈیلیٹ ہو گئی۔ اللہ کب سے فرما رہا ہے جب کب بھی نہیں تھا، اے انسان میں تو تجھ سے قریب ہوں، کیا تو مجھ سے قریب ہے؟ کیونکہ اگر تو قریب ہوتا تو پھر یہ غلط حرکت نہیں ہوتی۔ قرآن سے جو قریب تھا ایک عالم، ان کے سامنے تم نے غلط حرکتیں چھوڑ دی، تو اگر تو مجھے فیل کرتا کہ میں تجھ سے قریب ہوں، کیا تو غلط کام کرتا؟ کبھی غلط کام نہیں کرتا۔ بہنوں کے حقوق کو نہیں لیتا، بھائیوں کے حقوق کو نہیں مارتا، رشوت و چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، قرضے کے وہ کام نہیں کرتا جو تم یہ سوچتا کہ اللہ ہے میرے پاس، اللہ قریب ہے۔ یہ قرآن ذہن دیتا ہے۔ ہمارا مقصد اپنا سینس اور اپنی تھنکنگ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں، آپ کو اللہ پاک نے نبی عطا فرمایا صاحب قرآن کی شکل میں، اور قرآن عطا فرمایا اسلام کی کانسٹیٹیوشن کی شکل میں۔ اگر کوئی انسان اپنے قانون کو فالو نہ کرے، اور فالو کرنے کے لیے نالج ضروری ہے، فالو کرنے کے لیے، بلیو کرنے کے لیے نالج ضروری ہے۔ ابھی آپ 4 رکعت نماز پڑھے، آپ نے نیت کی، تو آپ سیکھے کچھ، تو بھی کہیں سے تو بھی سیکھے ہوں گے نا۔ پہلی 2 رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری 2 رکعت میں کیا پڑھنا، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت، پہلی 4 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، تو سیکھے ہیں تب نا، ایسے ہی تو نہیں پڑھ دیے آپ، کیونکہ جو سیکھی ہوئی بات ہوتی اس میں کنٹینیوٹی ہوتی۔ کبھی بھی آپ ظہر کی فرض 4 رکعت کو اب 2 رکعت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے سیکھا ہے بلا تشبیہ۔ اگر آپ
قانون الہی کو نہیں سیکھیں گے تو آپ موحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ توحید پرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ پتہ دیتا ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اے انسان سن، یہ قرآن تمہیں سیدھی راہ بتاتا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن تمہیں صاحب تقوی بناتا ہے۔ تو یہ قرآن سے جب تک نہیں جڑیں گے، جب تک اس کے فہم سے واقف نہیں ہوں گے، جب تک اس کا ایجوکیشن اور نالج حاصل نہیں کریں گے، آپ کمپلیٹ مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ جو اپنے لا کو نہ جانے کمپلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے قانون کو نہ جانے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، پاسبلٹی موجود ہو اور آپ نے نہ سیکھا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کچھ نہیں ایکسکیوز کر سکتے، لیکن ابھی پاسبلٹی اور ایمان آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا بات ہے کہ آپ صبح و شام اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے کہ 10th کا ایگزام ہے، دعا کیجیے، بچے 12 کا ایگزام دے رہے ہیں، دعا کیجیے۔ میں تھک گیا ہوں سن کر کے، میں یہی کہتا ہوں بچے پڑھے ہیں نا؟ ہاں، اور جب پڑھے ہیں تو وہی تو ایگزام آئے گا، جو محنت کی ہے اسی کا تو ایگزام ہوگا۔ تو اتنا ٹینس کیوں ہے، اتنا پریشان کیوں ہے آپ؟ اس کا مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے پڑھنے میں، تب زیادہ پریشان ہے۔ اے مسلمان، بس یہی ذہن دے رہا اللہ، حساب ہوگا حشر میں، امتحان ہوگا حشر میں، میدان محشر میں تمہارا امتحان ہوگا۔ اور قرآن پاک تمہیں دے دیا گیا ہے، پہلے سے تیاری کر لو۔ اور ایکسپلینر سب سے بڑے محمد رسول اللہ دے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے سیکھو۔ اب آپ نے اگر نہ سیکھا نہ پڑھا تو یہی ہوگا کہ بس دعا کرو، بس دعا کرو، یہی ہوگا۔ ان سے پوچھئے جو رینکر ہے، وہ کبھی نہیں بولتے ہوں گے۔ ان سے پوچھئے جو پوری تیاری کیے ہوئے ہیں، وہ کبھی نہیں بولتے ہوں گے۔ یہ وہی لوگ بولتے ہیں جن کی تیاری انکمپلیٹ ہے۔ لہٰذا اس سے ذہن ملتا ہے کہ ہمیں میدان محشر میں اگر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو جو امتحان کے پیپر کی شکل میں قرآن دیا ہے اللہ نے، اور نبی نے جو اس کی توضیح بتائی ہے، جو سکھایا ہے کہ یہ آنے والا ہے، یہ پرچہ میں یہ امتحان آنے والا ہے، یہ سوال آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا کریم خدا ہے اور کتنے رؤوف رحیم مصطفیٰ ہیں کہ اللہ جو سوال کرنے والا ہے اس نے آنسر بھی بتا دیا ہے، اس نے اس کا جواب بھی بتا دیا ہے، اور سب سے بڑے حل کرنے والے کو آپ کے سوال سامنے لا دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ ایکسپلینر ہیں قرآن کے کہ خود قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 14 میں، انزلنا الیک الکتاب بالبینات والزبر وانزلنا الیک الکتاب لتبین للناس۔ میرے حبیب، یہ کتاب نازل تو میں کر رہا ہوں، لیکن کتاب کے اندر اسرار و رموز کیا ہے، اس کے اندر اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی معارف کیا ہے، اس کے اندر حقیقتیں کیا ہے، یہ آپ کی زبان بولیں گے، یہ آپ واضح کریں گے۔ دیکھا آپ نے؟ تو قرآن کے فہم کو، قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے حبیب رکھ دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، جب اللہ پاک نے کہا اللہ کی یہ قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے کہا، کوئی اعتراض نہیں، سمجھتے چلے گئے۔ اسی لیے ان کے قدم نہ پھسلے، اسی لیے ان کے قدم ایک بار ایمان لے آئے، قرآن کو سینے سے لگایا، قسم خدا کی قیامت تک کے لیے وہ صحابہ آئیڈیل بن گئے، قیامت تک کے لیے صحابہ آئیڈیل بن گئے۔ یہ تھا ان کا قرآن فہمی کا ثمرہ، یہ تھا اللہ کے کلام کے نزول کے مقصد کا ثمرہ۔ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا ہے، اسی مقصد کے تحت انہوں نے قرآن کو سمجھا اور پڑھا، لہٰذا ایسے کامیاب ہوئے کہ قرآن کہتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ اے قیامت تک کے بلیور، اے قیامت تک کے ایمان لانے والوں، اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تب ہدایت پر رکھوں گا، اگر ان کی طرح ایمان نہیں ہوا تو ہدایت پر نہیں رکھوں گا۔ بے سب نجات، بے سب ہدایت بن گئے، آئیڈیالوجی بن گئے ہمارے۔ کیوں بنے؟ وہ قرآن سے جڑے۔ سوچیں آپ،
اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ذرا سی لطیف اشارہ سمجھیے گا. نبی نے کہا نہ یہ قرآن ہے. جبریل علیہ السلام تو نہیں آ کر بولے کہ یہ قرآن ہے. جبریل نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتے. سورہ شورا کی آیت نمبر 50 میں دیکھیں گے خود اللہ فرماتا ما کان اللہ لبشر ان یکلمہ اللہ، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. کسی انسان سے اللہ بات ہی نہیں کرتا. بات کس سے کرتا؟ وحی والے سے، یعنی نبی سے بات کرتا. یعنی آپ اپنی ضرورت بھی اگر پیش کرنا چاہیں تو اللہ کے پاس آپ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے. آپ انڈائریکٹلی بات کریں. آپ کو جو بھی بات کرنی ہے اب آپ کو نبی کے ذریعے سے بات کرنی ہے. یہ قرآن تصور دے رہا. میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے کہا نہیں 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 نہیں، میں تمہیں ڈائریکٹ نہیں دوں گا، میں تم سے بات نہیں کروں. یہ کلام ہے. کلام بولے تو بات، یہ کلام ہے اللہ کا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے کلام ڈائریکٹ نہیں، تو کس سے؟ تو آپ قرآن سے سمجھیے کہ محمد رسول اللہ سے. گویا یہ اللہ اور رسول کے درمیان کی بولی ہے. اب جب اللہ نے اس کلام کے لیے محمد کو منتخب فرمایا تو ظاہر ہے خود قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن. خود قرآن کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم. یہ اس دونوں سے میں ذہن یہ دے رہا ہوں حبیب یہ کلام ہے. کچھ بھی سمجھنے میں پریشانی ہو تو میں ہوں آپ کا ٹیچر، میں ہوں. اچھے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ پھر جب آپ سمجھائیں گے تو کوئی شبہات نہ ہو. تو اللہ نے پورے قرآن کی تعلیم اور اس کے اندر کے حقائق محمد رسول اللہ کو عطا فرمائے. اب آپ سوچیں جس کا ٹیچر خود اللہ ہو، اب اس نے اگر صحابہ کو اور اہل بیت علی فاطمہ حسن حسین کو سمجھایا وہ کتنا سمجھے ہوں گے. میں اس سے دو بات دے رہا ہوں کہ اس ذات نے مصطفیٰ جان رحمت کو منتخب فرمایا جو کلام کا مالک ہے، قرآن کا مالک ہے، ہینڈ اوور کیا اور امت کے لیے ہینڈ اوور کیا. میرے حبیب یہ آپ کی امت کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے، یہ قانون الہی ہے. اور حبیب نے ان کو سمجھایا. بتائیے کبھی کسی صحابی نے قرآن پاک سے اپنا کر کے تعلق کیا؟ نہیں، بلکہ قرآن سے تعلق ہی نے ان کو ایسا اسٹرانگ کر دیا کہ خود قرآن میں ایک آیت الگ سے نازل کر دیا اللہ نے. واہ میرے حبیب نے جو تمہیں بتایا اس بتانے پر اس طرح تم نے لبیک کہا، اتنے اچھے سے رسپیکٹ کیا، اتنے اٹریکشن سے سنا تم نے. تو سنو، اب جو کوئی بھی تمہارے بعد آنے والے ہیں نا اب وہ تمہیں فالو کریں گے. اب وہ تمہیں فالو کریں گے تب میں ان کو فہم دوں گا، تب میں ان کو نوازش کروں گا. گویا فہم قرآن کی عطا بھی اب صحابہ سے ملے گی، اب صحابہ سے ملے گی. میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک سے جڑیے اور قرآن پاک سے جو جڑ کر کامیاب ہوئے ہیں ان سے جڑیے. پھر آپ اسی سلسلے میں آ جائیں گے اور پھر اپنے بعد والوں کے لیے آپ بھی آئیڈیل بنیں گے. اولاد فخر کرے گی کہ مائی بیسٹ فادر ان دا ورلڈ، پوری دنیا میں سب سے بہترین باپ میرا ہے. کیوں؟ اس نے وہ گائیڈنگ کی ہے الحمدللہ جس میں دنیا بھی سنور گئی ہے اور آخرت بھی سنور گئی، دنیا بھی سنور گئی. اسی لیے آپ دیکھیں صاحب یہ کل کا دن تھا نا جنگ بدر کا، صحیح ہے. اب آپ غور کیجئے، ایک بوڑھیا ہے بارگاہ رسالت میں آتی ہے جن کا بیٹا انتقال کر گیا ہے یا شوہر انتقال کر گیا، آ کر بڑے فرینڈلی انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے بتائیے آپ کے کہنے پر میرا بیٹا تو گیا اور شہید بھی ہو گیا ہے، اب آپ کو بتانا ہوگا میرا بیٹا جنت گیا یا نہیں. اس انداز میں پوچھ رہی ہے، ذرا کمانڈ محسوس کیجیے. حالانکہ بولنا یہ چاہیے یا رسول اللہ شہید ہو گیا دعا کیجیے، لیکن دیکھیں کمانڈ کیسا پلایا تھا. بیٹا یا شوہر ہے، بیٹا یا شوہر ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جنت کی بات کر رہی ہو ماں، یہاں کے حساب سے کر رہا ہوں ترجمہ، جنت کی بات کر رہی ہو، وہ رشک جنت بن گئے ہیں، وہ فردوس میں مقام پا لیے ہیں. اور وہی اسی سلسلے کی ایک اعلیٰ کڑی یہ ہے کہ شہدائے بدر کے حوالے سے
بلکہ جتنے بھی شریک ہوئے تھے نا اس جنگ میں، اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ حکم اور اعلان کروا دیا کہ بدر کے جتنے بھی شرکاء ہیں A to Z کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ ہے کہ میرے حبیب انہوں نے ڈیفیکلٹ سچویشن میں آپ کو فالو کیا ہے اور موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں چھوڑ دیا نا، اب آخری سانس تک یہ جو بھی کریں گے، اور جو بھی سے مراد اگر خطا بھی ہو گئی ظاہری طور پر بتقاضۂ بشری اس سے، تو میں خطا میں بھی عطا کروں گا، گرفت نہیں کروں گا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہے مقبولیت کا پیمانہ، یہ ہے اسٹرانگنس ایمان کا، یہ ہے توحید، اور یہ ہے تعلق بصاحب القرآن والقرآن، نبی سے تعلق اور قرآن سے تعلق کا یہ ثمرہ ملتا ہے۔ اب سورۃ النمل کے آیت نمبر 59 میں آپ دیکھیں گے وہ صحابہ میں تعلق بتا رہا ہوں کہ کامیابی کا راز جو تعلق بالقرآن ہے وہ کیوں ہے، اس لیے کہ وہ کر کے دکھایا ہے صحابہ۔ سوچے نا قرآن سے کتنا تعلق گہرا تھا، جو بے وضو نہیں چھوا جا سکتا ہے وہ ہے قرآن۔ باقی دیگر اعمال جن کے لیے وضو نہیں ہے آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے قرآن آپ بے وضو نہیں چھو سکتے، نماز بے وضو نہیں پڑھ سکتے، باقی جو سبحان اللہ الحمدللہ درود ہے جو جن کے لیے وضو مست نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں ایک نقطہ دے رہا ہوں، حضرت خالد بن ولید ہے، ایک موقع ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ میں کمانڈر بنے ہوئے ہیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے اتنی تیر آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ شہید بھی ہو گئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں خالد کیا کر رہے ہو، تم کمانڈر ہو، کمانڈر کمان سنبھالو، تم نہیں سنبھالے اور سارے لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، سنبھالو کیا کر رہے ہو۔ بار بار کہا گیا ان کو، لیکن نہیں، وہ ایسے ایسے چہرہ کر رہے تھے، یعنی کوئی کچھ تلاش رہے ہو، کچھ کھوج رہے ہو۔ چنانچہ جب ملنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی اصل دکھائی، یہاں تک کہ جب جنگ جیتی گئی تو بعد میں صحابہ نے پوچھا جو شہید نہیں ہوئے تھے کیا کر رہے تھے، کیوں ایسا کر رہے تھے۔ آج کے حساب سے یہ کیا نون سینس بات ہے، آپ کمانڈر ہو مگر آپ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا جانتے ہو میں جس بنیاد پر جنگ جیتتا تھا وہ بنیاد ہی کھو گئی تھی، میں اسے ہی تلاش رہا تھا۔ اور جانتے ہیں وہ بنیاد کیا تھی، صاحب قرآن کے بال مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ان کی ٹوپی میں وہ رکھتے تھے۔ اب ذرا سوچئے جن پر قرآن نازل ہوا ان سے نسبت کہ ایک بال کی بھی بے حرمتی نہیں، اللہ کے کلام کا کتنا احترام ہوتا ہوگا صحابہ کے سامنے۔ ابو بکر صدیق ہے یا حضرت ابو ہریرہ ہے، ایک موقع ہے دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہیں ہے مگر تلاوت کی آواز آ رہی ہے، میں بتقاضۂ بشری دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں، آگے نہیں بولوں گا آپ سمجھ جائیے، میں بتقاضۂ بشری آیا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں میرے سے ریلیٹڈ کوئی تبرکات ہیں کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، کچھ ناخن مبارک ہے یا کچھ ہے؟ کہا فرشتے آ کر وہیں پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ذرا سمجھیے کہ جب اللہ کا کلام کوئی قریب سے محسوس کرتا ہے تو قرآن بھی اسے محسوس کرواتا ہے، اس کو قرآن بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے اہل بیت کے حوالے سے کہا گیا کہ قرآن اور اہل بیت دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ایسا پکڑا مضبوطی سے الحمدللہ۔ کہنا یہ ہے کہ عظمت قرآن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عظمت بولے تو بڑی چیز اور قرآن بولے تو بولتے ہی آپ قرآن بڑی چیز ہے۔ عظمت قرآن کی محفل کا مقصد ہے کہ ٹائم نکالیے قرآن کے لیے، جڑیے قرآن سے، کنیکٹ ہوئیے قرآن سے۔ آپ ادھر ادھر کیوں تلاش، ہم پر بھروسہ کرتے ہو کہ ہم دعا کریں گے تو قبول ہوگی؟ ارے آپ خود ویسا بنو اور بن سکتے ہو، کیونکہ آپ کو تاجدار انبیاء نے بننے کہا ہے، اللہ پاک خالق اس نے بننے کہا ہے۔ کیا کہ نبی پہلے فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں کا ہر شخص رسپانسیبل ہے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ایسا پاور دینا کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ
محنت، مشقت، یہ سب تصور ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیجیے آپ مسجدوں میں دیکھتے ہوں گے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں دیکھیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سب جنتی ہیں، سب کو جنتی کہا گیا۔ لیکن آپ ذرا محسوس کیجیے، کیا کبھی انہوں نے نماز چھوڑی؟ جنت تو مل گئی، اب ضرورت کیا ہے؟ بھائی جب پوری بیلداری کر دیے تو اب تو مزدوری لینا ہے نا۔ تو ایسے ہی جنت ہی کے لیے تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جہنم سے اللہ بچا لے، یہی تو مقصد ہے نا۔ اور جب آپ کو جنت ہینڈ اوور کر دیا جائے تو اب عمل کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن سنیے، جنت نبی نے اپنی زبان سے، اللہ نے قرآن میں آیت اتار کر، لیکن نبی جب تشریف لے گئے، زمانے ابو بکر آیا، قسم خدا کی کبھی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹی، تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی۔ عمر ابن خطاب کا مسائل کے انبار ہیں، سلطنت اسلامیہ بڑھ رہی ہے، مگر ایک وقت کی بھی نماز نہیں۔ یہاں تک کہ یہ صحابہ کی شان خود قرآن میں ہے کہ جب جنگوں میں بھی رہو، جنگوں میں بھی، تو قرآن کہتا ہے اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك۔ پورے کا مفہوم یہ بتا رہا ہوں، پارہ نمبر 5 کی آیت کریمہ۔ جنگ کے عالم، آج ہمارے گھروں میں صوفہ ہے، مسجدوں میں کولر ہے، آرام سے سکون کی جگہ ہے، پھر بھی ہم آنے کے لیے ہچکچاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، نہ سنت کا خیال، نہ پورے لوازمات و شرائط کا خیال۔ کل تو کچھ نہیں تھا۔ میدان جنگ کیسی جگہ ہوتی ہے؟ خاردار جگہ ہوتی ہے نا، ڈر کی جگہ ہوتی ہے، خوف کی جگہ ہوتی ہے، کب دشمن آپ پر حملہ کرتے۔ ایسے عالم میں بھی کہہ رہا ہے اگر تم 100 جنے ہو نا تو 50 جنے کو دیکھنے کے لیے رکھ دو کہ دشمن کہیں حملہ نہ کر رہا ہو، اور 50 جنے پہلے نماز پڑھ دو، پھر یہ جب پڑھ لینا تو پھر جو نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھو۔ آپ بتائیں کیسا جوڑا قرآن نے۔ یہ جو ریئلٹی ہے یہ قرآن سے مل رہی ہے۔ آپ صحیح علماء سے جڑیے، قرآن کے صحیح ایکسپلینر سے جڑیے آپ، اور 24 گھنٹے میں نوجوانوں خاص طور سے ٹائم نکالو۔ موبائل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ موبائل کے بارے میں سوال اگر ہونا شروع ہوا نا تو گمراہ ختم ہو جاؤ گے۔ ہم اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھو گے تم؟ کیا اللہ نے تمہیں کہا جو اللہ نے تمہیں کہا ہے وہ کیوں نہیں کرو گے؟ اللہ نے کہا ہے وقت کی پابندی کرو، نماز کے وقت میں نماز پڑھو، بندوں کے حقوق کی پاسداری کرو۔ کیا تمہارے پاس ماں باپ نہیں ہے؟ تمہارے پاس فیملی نہیں ہے؟ جب ماں باپ بھی ہیں، فیملی بھی ہے، تو تم اپنا ٹائم باہر گٹوں پر بیٹھ کر ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ پارہ نمبر 27 میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں، آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا بات ہے، کیا تمہارے پاس اب بھی وقت نہیں ہے اے ایمان والو کہ تمہارا دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے اور قرآن کے لیے جھک جائے؟ وما نزل من الحق، یہ بتائیے کیا یہ صحابہ کو کہا ہوگا؟ ان کا تو دل صبح و شام جھکا ہوا، ان کا تو دل، بلکہ انہی کے لیے تو اتر رہا ہے نا قرآن، انہی کے لیے تو اتر رہا ہے قرآن۔ کن کو کہا ہے بتائیے؟ سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کو ڈر سنایا جا رہا ہے۔ کن کی شفاعت کریں گے نبی؟ صحابہ جب جنتی ہیں تو شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ریکویسٹ ہوگا اور خدا کی بخشش ہوگی، اور صحابہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر کن کی شفاعت ہوگی؟ ہماری ہوگی مسلمانوں، ہم گنہگار ہیں، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ شفاعت ہو، پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ خدا کی مغفرت ہو، تو آپ کو قرآن سے جڑنا ہوگا۔ اس لیے کہ ذرا سنیے، آپ کے بارے آپ بتائیے قبر میں تمہارا رب کون ہے، قبر میں تمہارا دین کیا ہے، قبر میں اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ تینوں سوال پر نظر دوڑائیں گے تو اللہ پاک رب ہونے کا ایجوکیشن بھی چاہتا ہے، دین کا ایجوکیشن بھی چاہتا ہے، کیونکہ یہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے، اور سوال کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تم جو پڑھے ہوئے ہو اس کو حل کرو۔ صحیح ہے نا؟
ابھی کوسچن سے باہر اگر پڑھی ہوئی کتاب سے باہر آ جائے سوال تو ہمارے بچے اسٹرائک کر دیں کہ نہیں نہیں ہم پڑھے سو نہیں ہیں، یہ باہر سے آیا ہے سوال، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور حق بھی ہے ان کو، مینجمنٹ کو ایکشن لینا پڑتا کہ ہاں یہ سوال، یہ کوسچن صحیح نہیں ہے سلیبس کے علاوہ۔ تو جب رب کہہ رہا ہے قبر میں تیرا رب ہے کون، اس کا مطلب پڑھایا ہوا ہے، اس کا مطلب پڑھے ہوئے ہو۔ تو اب اگر آپ نے اس کے اسٹڈی اس کو پڑھا نہیں ہوگا، آپ حل کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے۔ تمہارا دین کیا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے دین پڑھا ہوگا تب تو سوال ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو اس کا مطلب جو پوری رننگ آف لائف تم نے جو گزاری ہے، نبی کے بارے میں پڑھے ہوگے، سمجھے ہوگے، کیا کیا بولنا ہے ان کے بارے میں یہ تو سمجھے ہوگے، کیونکہ یہی سوال ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ کو موت یعنی قبر میں جانے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا گیا، اور حد یہ ہے کہ اس کا جواب بھی بتا دیا گیا۔ کتنا اعلیٰ استاذ ہے، سوال بھی ہے جواب بھی ہے۔ مسلمانوں، اگر قبر کی منزل کو آسان کرنا چاہتے ہو تو یقین جانو قرآن سے جڑو۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جب تک دنیا میں ہو کلمہ، قرآن، شریعت، اتباع رسالت اور اسلام سے جڑے رہو، پھر میری ذمہ داری ہے قبر کو آسان کرنا، برزخ کو آسان کرنا، حشر کو آسان کرنا۔ تم کو سانس میں نے اس لیے دیے ہیں کہ تم دنیا میں میری مانو، اور جب مرو تو موت بھی آسان کرو، اور مرنے کے بعد کے مراحل جتنے بھی ہوں وہ سب آسان کرو۔ لیکن آج الٹا ہو گیا، ہم بہت ٹینشن میں ہیں، ہمارے بچے 10th میں پاس نہیں ہوں گے تو رشتے اچھے نہیں آئیں گے، مارکس اچھے نہیں آئیں گے، بایو ڈاٹا میں کیسے بناؤں، کیسے لکھیں گے، ہم اس میں پریشان ہیں۔ کبھی آپ سوچے ہیں کہ وہ بچے یا بچیاں نسلوں کو جنم دینے والے ہیں، نسلیں اور نئی جنریشن کو جنم دینے والے ہیں۔ آپ ابھی کے دور کو سنو، ابھی کہا نا انہوں نے یہودی چینلز خود خوب ایکٹیو ہے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، ٹوپی اور جبہ پہن کر کے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام ٹیررسٹ کا درس دیتا، اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، اور کوٹ بھی کر رہے ہیں قرآن کی آیت۔ اب آپ قرآن سے نہیں جڑیں گے تو آپ کنفیوز ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن اگر پہلے ہی سے آپ کا اسٹڈی آف قرآن ہوگا تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن 1400 سال کے بعد نہیں اترا ہے، وہ ان کے لیے اترا ہے، ان کے پاس اترا ہے جہاں جنگیں ہوئی ہیں۔ لیکن جنگوں سے پہلے نبی کہتے تھے لوگوں سنو، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا۔ آج اگر کوئی دہشت گرد ہے تو آج کی تاریخ میں بھی سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، کیونکہ وہ بچوں کو مار رہا ہے، وہ بچیوں کو مار رہا ہے۔ مگر وہی آج آپ کے اوپر یہ تھوپ رہا ہے کہ تمہارا ریلیجن دہشت گرد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو وہ جان رہا ہے کہ تم چینل سے تو جڑے ہو، یوٹیوب اور گوگل سے تو جڑے ہو، قرآن سے نہیں جڑے ہو، قانون اسلام سے نہیں جڑے ہو، ریئلٹی آف اسلام سے نہیں جڑے ہو، کانسٹیٹیوشن سے نہیں جڑے ہو، تو وہ تم کو کنفیوز کر رہا ہے۔ مسلمانوں، تم کو قریب ہونا ہوگا قرآن سے۔ قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن پاک بڑی ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک رائٹ وے، راستہ سیدھی بتانے والی کتاب ہے۔ صرف فارمیلٹی کے طور پر سجدے ٹیک دینا یہ خود تم سوچ سکتے ہو، جب کامیاب حضرات نے سجدے کو نہ چھوڑا تو تمہارے سجدے کی حیثیت کیا ہے رب کی بارگاہ؟ علی کیوں روئے تھے صحابہ کے مقام میں جبکہ مالک شریعت سوئے ہوئے ہیں؟ شریعت کا مالک علی کے گود میں، مگر وہ صحابہ کا مقام یمن کی سرزمین۔ نبی کا یہ چہیتا رو رہا ہے، کس لیے رو رہا ہے؟ جب مالک جنت، مالک شریعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن موجود ہے، رونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب نبی نے پوچھا تو یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور آج تو تم فخر سے بولتے ہو حضرت نماز نہیں پڑھا ہوں طرف پڑھ کے آتا ہوں، ایسا معلوم ہو رہا کہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کا دھڑلے پن، وہ علی جن پر جنت فخر کرے۔ میں ایک نقطہ دے رہا ہوں کیچ کرنا، کل جنگ بدر تھا نا، میں اس جنگ کو یوم علی بھی کہتا ہوں۔ اب یوم علی کیوں کہتا ہوں بتائیے؟
यौम अली इसलिए कहता हूं कि तन्हा 50% को अली ने मारा था, उस जंग में 50% को अली ने मारा था। कमाल है, इतना काम होने के बावजूद एक वक्त की नमाज जब छूट रही है और शरीयत का मालिक मौजूद है तो रो रहे हैं। इतनी मसरूफियतों के बावजूद क्या है तुम्हारे पास मसरूफियत? मोबाइल देखना, पबजी खेलना, गेम खेलना, ये मसरूफियत है? ये मुसलमानियत है? नहीं। वमा हुम बिमुमिनीन, इसी कुरान ने कहा है कि आई एम वेरी वेरी मुस्लिम बोलने से नहीं होगा, ऐसे मुसलमान मुझे नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकली जिंदगी चाहिए। देखो वहां सहाबा, वो बोलते नहीं थे, उनको तो नबी जो बोलते थे बस उस बोल पर अमल करते, वो बोलते नहीं थे मैं ये हूं मैं वो हूं, बल्कि अमल करते थे। तो हमें अमली तौर पर अमली जिंदगी, प्रैक्टिकली जिंदगी हमारा ये कुरान देता है। आओ कुरान से जुड़ते हैं, आओ कुरान को पढ़ते हैं। जो उलमा आपके कमांडेंट हैं उनसे आप जुड़िए। 24 घंटे में कम से कम एक एक आयत का भी तर्जमा, मतलब जो कि आपका कानून है, समझिए। आज आप समझ रहे हैं ना कि इंडिया का कानून सीखने की जरूरत है, और सीख भी रहे हैं। तब ना आप बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो देखा ना आपने, अगर शुरू से ही आप कुरान पाक के कानून को फॉलो करते ना तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ते। आपको कुरान खुद आपकी रहबरी करता कि कैसे लाइफ किस सिचुएशन में किस तरह हैंडल करना है या डील करना है। ये दोनों चीज आपका ये कुरान बताता है। कुरान आपके लिए इसलिए बाअज़मत है कि ये कुरान इस्लामी जिंदगी गुजारने का सलीका अता करता है। ये कुरान आपको जन्नत तक के रास्ते को आसान बनाता है। ये कुरान बरज़ख़ी दुनिया को आरास्ता करता है। ये कुरान माँ बाप का वफादार बनाता है। ये कुरान बीवी बाल बच्चों के फाइनेंस को सपोर्ट करने का जज्बा बताता है। ये कुरान मुआशरे में किस अंदाज में रहता है वो किरदार पेश करता है। ये कुरान मुल्क के हवाले से क्या सोच रखना है पॉजिटिविटी के साथ, ये कुरान बताता है। हमारा कुरान ही है जो कहता है, ए लोगों सुनो, जब मुल्क पर हमला हो तो मुल्क की हिफाजत तुम करना, ये मेरा हुक्म। सूरह आल इमरान की आयत नंबर लास्ट देखे आप, राबितू का लफ्ज है, ये मुल्क की सरहद की हिफाजत का आपका इस्लाम देता है। हमें सिखाएंगे कि ये मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं या नहीं। मुल्क से मोहब्बत क्या, मुल्क की हिफाजत हमारी प्रायोरिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमें कुरान सिखाता है। तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, मगर जुड़ेंगे तब जाकर आप इनकी बोली को कहेंगे आई डोंट केयर। जब आप कुरान पर केयर करेंगे तब आपके मुंह से निकलेगा आई डोंट केयर। तुम क्या कह रहे हो? आई डोंट नो, नहीं जानता, और जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कुरान क्या कह रहा है। लिहाजा आज की इस खूबसूरत नशिस्त में जो बातें हुई हैं उस पर तवज्जो दीजिए कि कुरान से जुड़िए। मौसम का मुंह तकते रहना ये ईमान वालों की शान और काम नहीं है। आप कामयाब नहीं हैं, कामयाब लोगों ने कामयाब होने के बावजूद कुरान की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को अपने सीने से लगाया आखिरी सांस तक। और एक आखिरी बात, सूरह हिज्र की सबसे लास्ट आयत करीमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी क्या सोच है? उनकी एक दुआ से पूरी उम्मत बख्शी जाएगी, और बख्शी गई। रब्बे हबली उम्मती, ये अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, है ना, बख्शी गई। लेकिन उस नबी को अल्लाह ऑर्डर फरमा रहा है, वाबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, मेरे हबीब अपने रब की इबादत में आखिरी सांस लगा दीजिए। ये कुरान कह रहा है, अपने नबी को कह रहा है, जिनकी दुआ से हम बख्शे गए हैं, जिनकी फिक्र से हमको अल्लाह ने मुस्तहे जन्नत अता फरमाया है, उनको कह रहा आखिरी सांस तक। बताओ तुम्हारी सांस की क्या हैसियत है नबी के सामने? वो अल्लाह का मुतालबा है। तो कुरान से जुड़ेंगे तब ना ये सब मालूम होगा। मैंने हदीस का कोई टुकड़ा भी पेश करने की कोशिश नहीं की है, मैंने कुरान बताया है। इस आधे घंटे 40 मिनट में कुरान से आपको करीब किया है। आपको 365 दिन तक ऐसी महफिलें बनाइए, सजाइए। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल धूम धड़ाके हो, महफिलों का एक शाखसाना हो, वैसा नहीं।
آپ اکیلے بھی ہیں نا, سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی ٹائم نہ بھی دے, ہم کو کہیے, ہم ضرور آئیں گے, مگر آپ جڑیے قسم خدا کی قرآن سے. حالات بڑے نازک ہیں, پر خطر ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل میں جمل دیکھنا چاہو جمعراتی آ جاتا, آپ جو نہیں بھی دیکھنا چاہو, پردے کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, بے پردہ والے ایڈورٹائز آ جاتا. آپ نہیں بچ سکتے ان سے, بچنا ہے تو آپ کو فزیکلی ٹائم قرآن سے جوڑنا رہا ہوگا, فزیکلی ٹائم صاحب مطلب ایکسپلینر آف قرآن سے جڑنا ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول کرے, آپ سب کا آنا مسعود مبارک ہو, ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو, آپ سب کے روزوں کو, دعاؤں کو, عبادتوں کو قبول ہو. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.